السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی تازہ اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، آج 29 اگست صبح کا ٹائم ہے اور اس وقت جو سیلاب کی کیا صورتحال ہے۔ سیلاب تو فی الحال گزر چکا ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر صورتحال تھوڑی سی خراب نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو بند ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ یہ بالکل ستلج کی باؤنڈری کے اوپر گنڈا سنگھ کا مقام ہے، جو آپ سامنے ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ گنڈا سنگھ کا مقام ہے۔ اس کا جو بند ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ تریرے آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو اطلاع دی گئی اور فوری طور پر انہوں نے ایک کرین اور 4 جو ٹرالے ہیں وہ بھیج دی ہے تاکہ اس بند کو مضبوط کیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بند ٹوٹ جاتا تو پھر تقریباً دریائے ستلج سے ڈائریکٹ پانی آبادیوں میں داخل ہونا اور اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جانا تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت جو ہے نا لوگ پریشان تھے، مشکل میں تھے۔ انہوں نے انتظامیہ کو اطلاع دی تو یہ آج جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے اس پہ۔ اسی طرح جگہ جگہ پہ جو بند ہے وہ کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ سیلابی ریلا اتنا زیادہ سٹرونگ تھا، جس کی وجہ سے بند زمینی کٹاؤ کی وجہ سے کافی زیادہ کمزور ہوئے ہیں اور اسی طرح کی صورتحال سلیمانکی تک پیش آ رہی ہے۔ اب سیلاب تو فی الحال ٹل چکا ہے، گزر چکا ہے، کیونکہ جو سیلابی ریلا تھا وہ ہیڈ پنجنت میں چلا گیا ہے، اس سے آگے وہ دریائے سندھ میں اور پھر سمندر میں پانی چلا جائے گا، لیکن جو اثرات پیچھے چھوڑ گیا ہے وہ بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ کافی مقامات پر جو پانی کھڑا ہے وہاں پر بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی درخت کاٹ کر آگے پھینک رہے ہیں تاکہ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو ذرا کم کیا جا سکے۔ یہ ٹوٹلی جو سی ہے نا، آپ گنڈا سنگھ سے لے کر سلیمانکی اور اس سے آگے پھر ہیڈ سیفن اور بہاولپور تک مکئی کی خاص طور پر فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہ جتنا بیلٹ ایریا ہے دریائے ستلج کا، اس میں مکئی کی کاشتکار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور اگر گنڈا سنگھ سے آگے بات کریں سلیمانکی سی، تو اس کا بھی جو پانی کا لیول ہے وہ آج 29 اگست سے صبح کا ٹائم کم ہو گیا ہے کافی، اور اس سے آگے ہیڈ اسلام پر بھی پانی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور اس سے آگے ہیڈ سیفن کا بھی پانی کافی کم ہو گیا ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر 1,15,000 کے پاس پانی ہے، جو کہ 90,000 85,000 نارمل پانی ہے، لیکن تھوڑا سا پانی زیادہ ہے۔ 1-2 دن میں وہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بھارت میں بارشیں رکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے سے مزید زیادہ پانی نہیں آ رہا۔ اگر پانی مزید آنے والے دنوں میں آتا ہے تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی مونسون باقی ہے۔ مونسون کے 1 سے 2 سپیل کافی تگڑے ہیں جو کہ بھارت میں برسنے کو تیار ہیں آنے والے جو مہینہ ہے اس کے پہلے ہفتے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس آفت سے بچا لے۔ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے، پانی گندا ہونے کی وجہ سے مچھر پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد یہ اپنے واپس گھروں کو ابھی نہیں جا سکتے۔ واپسی کب تک ہوگی یہ تو اب انتظامیہ کے اوپر ہے کہ وہ کب تک ان کو بحال کرتی ہے، لیکن فی الحال انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ جو پانی کھڑا ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا، یہ پانی ادھر ہی کھڑا رہے گا، خود بخود ہی خشک ہوگا، اور اس کے بعد ہی ان کی واپسی ہوگی۔ اگر 1988 کی بات کریں تو سیلاب اس سے کافی زیادہ تھا، لیکن لوگوں کو کافی عرصہ لگ گیا دوبارہ اپنی زمینیں آباد کرنے میں، گھروں میں آنے میں، اور اسی طرح اب بھی اسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ابھی واپسی 1 سے 2 ہفتے تو گھروں کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہی یہ جو برسات کا موسم ہے وہ ختم ہوگا، آگے اسو شروع ہوگا، تو پھر اچھی دھوپیں جو ہیں وہ 15 سے 20 لگیں گی، تو اس میں امید ہے کہ پانی خشک ہو جائے گا اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس جانا شروع ہو جائیں گے۔ اگر گنڈا سنگھ سے لے کر بہاولپور تک کا علاقہ دیکھا جائے تو تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی علاقوں سے باہر آئے تھے، تو یہ کافی زیادہ متاثرین کی تعداد ہے۔ کچھ لوگ اینڈ تک بھی انتظار کرتے رہے کہ پانی شاید ان کے گھروں تک نہ آئے،
تو پھر ان کو نکالنا ذرا ریسکیو کے لیے مشکل ہوا تھا۔ یہ ٹوٹلی جو 10 سے 12 دن کا پیریڈ تھا، اس میں ریسکیو کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ پاک آرمی کی جتنی تعریف کی جائے، پولیس کے حوالے سے بڑے تعاون کیا گیا، ہر حوالے سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، لوگوں کو سیف مقامات پر پہنچایا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو جانور ہیں ان کے چارے کا بڑا ایشو آ رہا ہے ان کو، اور بہت زیادہ ہے۔ رات کے جو ہے وہ جلال پور پیر والا میں تھوڑا سا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جو موٹر وے M5 ہے اس کو بچانے کی وجہ سے جو ہے نا پانی 2 بند توڑے گئے ہیں، جس سے رات کے پانی آبادیوں میں داخل ہوا۔ کافی زیادہ آبادیاں زیر آب آئی ہیں۔ جو پانی پہلے ہی کھڑا تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اگر وہ موٹر پہ آتا تو پھر موٹر وے کے لیے بڑی مشکل پیدا ہونی تھی۔ اس وجہ سے پھر وہ 2 بند دیہاتوں کی طرف سے توڑے گئے تاکہ پانی کو اس طرف نکالا جائے، کم کیا جائے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو آبادیاں ہیں وہ زیر آب آئی ہیں۔ خشک علاقہ تھا، وہاں پر سیلاب کا پانی نہیں گیا تھا، لیکن جب بند توڑا گیا تو پھر سیلاب کا پانی وہاں بھی داخل ہو گیا۔ پانی اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ہے کہ فصلیں ان کی جو سی ہے وہ پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ گھر وغیرہ تو ان کو نقصان نہیں ہوا کیونکہ پانی اتنا زیادہ تعداد میں نہیں تھا، لیکن اس کو نکالنے کے لیے، موٹر وے کو بچانے کے لیے یہ سٹیپ انتظامیہ کو اٹھانا پڑا۔ تاہم آنے والے دنوں میں اب دیکھیں گے کہ سیلاب متاثرین کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ کچھ عام لوگوں کی طرف سے بھی ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے، کچھ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے، لیکن ان کا شکوہ اپنی جگہ ہے کیونکہ جو متاثرین ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ سب لوگوں کو تو سب سہولتیں نہیں ملتی ہیں، کچھ لوگ رہ بھی جاتے ہیں اور بعد میں وہی گلے شکوے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جن کے پاس صرف گلے شکوے ہی تھے ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ بھی بیچارے اپنی جگہ پہ مجبور ہیں اس ٹائم پہ۔ تاہم آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ ان علاقوں کی کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ لمحہ بہ لمحہ آپ کو ویدر کی، بارشوں کی اور سیلاب کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔